رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے ترکمانستان کے صدر کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور لبنان و علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ایتھیوپیا نے اپیل کی ہے کہ مصر اور سوڈان کو اس کے ساتھ مذاکرات کی طرف واپسی پر آمادہ کیا جائے۔ اور جرمنی کے چانسلر کے عہدے کے لیے اب ارمین لاشیت کا نام پیش کیا گیا ہے۔ বস, কাজ শুরু করতে হবে আর একেও খুব টেনশন। ये तो नॉन स्टॉप। سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکمانستان کے صدر قربان قلی بیردی محمدوف کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر قربان قلی بیردی محمدوف کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ ترکمانستان کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب نے قصر البحر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، باہمی تعاون کے شعبوں اور اس تعاون میں مزید اضافے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی برادر ملک جمہوریہ لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور لبنان اور اس علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اس سے قبل ڈاکٹر حسان دیاب سے قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ملاقات کی تھی، جس میں صحت کے شعبے میں ان دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب سے قطر کے وزیر مملکت اور قطر نیشنل لائبریری کے سربراہ ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز الکواری نے بھی ملاقات کی، جس میں لبنان اور قطر نیشنل لائبریری کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے شورا کی مستقل متعدد کمیٹیوں کے کاموں کا جائزہ لیا ہے اور مجلس کی جانب سے ان کمیٹیوں کو بھیجے جانے والے قانونی مسودوں پر بحث اور اسٹڈی کے لیے ان کمیٹیوں کی کوششوں کی تفصیلات دیکھی ہیں۔ شورا کے اسپیکر نے حکومت کی جانب سے مجلس شورا کو ارسال کیے جانے والے قانونی بلوں پر ان کمیٹیوں میں پورے اطمینان اور گہرائی کے ساتھ مطالعے اور اسٹڈی پر مشتمل کردار کی تعریف کی ہے۔ شورا کے اسپیکر کل ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے شورا کے 7 روزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ قطر نے نوجوانوں کو پائیدار ترقی کے حصول کا اہل بنانے اور جرائم کی روک تھام اور منشیات کے استعمال کی روک تھام کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ دنیا بھر کے ملکوں کے مستقبل کی خوشحالی کی ضمانت مل سکے۔
जमहूरिया ऑस्ट्रिया में कतर के सफीर और वियना में अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी बैनुल अक़वामी तंजीमों के दफ्तर में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफीर सुल्तान बिन सालिमीन अल मंसूरी ने नौजवानों को ऐसे मौक़े की फराहमी पर जोर दिया है जिनके जरिए वो अपने माशरों की इक़्तिसादी, सियासी और शहरी जिंदगी में हिस्सा ले सकें और वो एक ऐसी क़ुव्वत बन सके जिसे अमन और खुशहाली के हुसूल के लिए कभी भी नजरअंदाज न किया जा सके। वो अक़वाम मुत्तहिदा किताबी मनशियात से मुताल्लिक़ा कमेटी के 64वें सेशन के साइड लाइन में नौजवानों को काबिल बनाने के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। और अब मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की तरफ आते हैं। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि रोजाना सैकड़ों लोग कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं और उनमें से बहुत से मुतासिरीन को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल में भी दाखिल कराया जाता है। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि मजीद एहतियात से काम लिया जाए और बचाव के तमाम इक़दामात की सख्ती के साथ पाबंदी की जाए। इस तरह सब मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करें। वजारत सेहत ने कहा है कि वैक्सीनेशन का कौमी प्रोग्राम जारी है और सबसे अपील की जाती है कि वो जल्द अज जल्द इस वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा लें। वजारत सेहत आमा की ताज़ा तरीन ऐलान के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 896 केसेज रजिस्टर हुए हैं। उनमें से 708 अफराद पहले से ही खतर में मौजूद हैं और बकिया 188 अफराद बैरून मुल्क से दोहा वापस आए हैं। वजारत सेहत ने मजीद 728 बीमारों के सेहतयाब होने की इत्तला दी है। इस तरह यहां कोरोना की बीमारी से सेहत पाने वालों की कुल तादाद अब 174,698 हो गई है। ऐलान में बताया गया है कि कोरोना के मजीद 4 मरीज वफात पा गए हैं। उनकी उम्रें 36, 54, 58 और 65 बरस थीं। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,271,478 डोजेज दी जा चुकी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में दी जाने वाली डोजेज की तादाद 23,249 है। आलमी सतह पर नए एदादोशुमार ये बताते हैं कि दुनिया भर में अब तक 140,700,000 से ज्यादा यानी 14 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा तादाद अफराद इस बीमारी से मुतासर हो चुके हैं और अब तक दुनिया भर में इस वायरस के नतीजे में 3,150,700 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। So, you're hiring. Finding the right person for the job can be difficult and costly. और अब एटमी समझौते की तरफ वापसी के लिए ईरान और बड़ी ताकतों के दरमियान वियना में होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ इस खबर की तरफ आते हैं कि उसमें शरीक फरीकों ने कहा है कि ये मुज़ाकरात अब मुश्तरका मतन की तैयारी के मरहले में दाखिल हो गए हैं। अलबत्ता कुछ फरीकों का कहना यह है कि किसी हद तक पहुंचने का मरहला अभी बहुत दूर है। ईरान की हुकूमत ने कहा है कि वियना में बड़ी ताकतों के साथ मुज़ाकरात करने वाली ईरानी कमेटी ने बहुत वाज़ेह तौर पर मुतालिबा कर दिया है कि तेहरान पर आयद की गई तमाम की तमाम पाबंदियां और सैंक्शंस खत्म की जाएं। ईरान की वजारत खारजा ने वियना में अमरीकी वफ्द आमद की वजह यह बताई है कि वाशिंगटन को एटमी समझौते में वापसी की बुनियादों का इदराक है। उधर अमरीकी इंतजामिया ने पहली मर्तबा ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिका पाबंदियों को उठाने की आमादगी का इशारा दिया है, लेकिन इसके लिए ईरानी एतमाद और भरोसे के होने की भी इस्तिलाह इस्तेमाल की है। तो अमरीका की मुज़ाकरात की तरफ वापसी, इस पर इसराइल में इस अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि उसे ईरान के मुकाबले में तन्हा छोड़ा जा रहा है। अमरीकी जरियों ने इंकिशाफ किया है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में किसी हतमी समझौते की कुर्बत से मुताल्लिक इसराइली सुराग रसानी की रिपोर्टों के पस मंजर में सिक्योरिटी का एक इसराइली वफ्द अनकरीब वाशिंगटन का दौरा करने वाला है।
ایتھیوپیا کے وزیر خارجہ ڈیمیکی میکونن نے سلامتی کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ مصر اور سوڈان کو آمادہ کرے کہ وہ سہ فریقی مذاکرات کی طرف واپس آ جائیں اور اس ٹریک کا احترام کریں جس کی قیادت افریقی یونین کر رہی ہے۔ ڈیمیکی میکونن نے کہا ہے کہ ان دونوں ملکوں نے مذاکرات کو ناکام بنانے اور اس ڈیم کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح تک لے جانے کا انتخاب کیا ہے تاکہ ایتھیوپیا پر دباؤ ڈالا جا سکے جس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی سے متعلق یہ خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے اپنے روسی ہم منصب نکولائی پیٹروشیو کے ساتھ دو طرفہ، علاقائی اور مشترکہ دلچسپی کے عالمی مسائل اور امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے امکان پر بات چیت کی ہے۔ ادھر روسی سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ اس کا ملک اس کے اندرونی معاملات میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ روسی سیکریٹری نے کہا کہ واشنگٹن نے اپنے الزامات کے ثبوت دیے بغیر ہی ماسکو پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ روس یوکرین بحران سے متعلق صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کی فوج نون باز کے محاذ پر بری فوجی مشقیں کر رہی ہے تاکہ یہ فوج روس کی جانب سے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہ سکیں۔ ادھر یوکرین کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے رومانیہ کے ساتھ مل کر کی جانے والی اپنی سمندری مشقیں مکمل کر لی ہیں۔ یہ مشقیں ایک ہفتے تک جاری رہی ہیں۔ اور جرمنی میں چانسلر انجیلا میرکل کی ڈیموکریٹک کرسچین یونین پارٹی کی نیشنل کونسل نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ارمین لاشیت کو چانسلر کے عہدے کے لیے امیدوار بنا رہی ہے۔ جرمنی میں اس کے لیے عنقریب انتخابات ہونے والے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ترکمانستان کے صدر کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے لبنانی نگران حکومت کے سربراہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور لبنان و علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ایتھیوپیا نے اپیل کی ہے کہ مصر اور سوڈان کو اس کے ساتھ مذاکرات کی طرف واپسی پر آمادہ کیا جائے۔ اور جرمنی کے چانسلر کے عہدے کے لیے اب ارمین لاشیت کا نام پیش کیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔